وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی، مبالغے اور غلو سے بچا جائے۔ مخالفین کیسی ناگوار باتیں کریں، مسلمان کو کوئی بھی بات خلاف حق نہیں کرنی چاہیے، نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی اور برحق ہو۔ جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی ہوئی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر نا، کیونکہ جب اس کا تو مشن ہی ہے نا، اس کو ہمیں کامیاب نہیں کرنا، جیسے تیسے اور رکاوٹوں کو نکال کر ہمیں۔ تیسر القرآن میں کلانی صاحب فرماتے ہیں کہ لہجہ یا الفاظ میں درستگی سے مخاطب کے دل میں ضد اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے دعوت دین کا کام یا اصلاح احوال کا کام پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہاری آپس میں منافرت، ضد اور دشمنی پیدا ہو تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کے بتوں یا معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کافر کو غصہ آ جائے تو وہ ضد میں اور اپنی انتقام کی آگ اور اس کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جوابی کارروائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو برا کہنے لگے۔ یہ باتیں حدیث میں بھی اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 7072 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گھڑے میں گر پڑے۔ عملی نکتہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بصیرت کو روشن رہنے دیں ہر لمحے۔ اللہ ہماری بصارتوں کو بھی ہمیشہ قائم رکھے کہ ہم اپنے اس دشمن کو اور اس کی چالوں کو اور اس کے ایجنڈے کو اور اس کے ہتھ کنڈوں کو ہر وقت ہر پل جاننے، سمجھنے اور محسوس کرنے والے ہوں، تاکہ وہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام یا اللہ کی رضا کے راستے سے کسی موقع پر بھی ہم کو مسمار نہ کر دے۔